أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ناظرین، ہم نصف رمضان میں پہنچ گئے اور انشاءاللہ آج قرآن مجید کے 15ویں جز کا درس ہوگا. اس جز کی شروعات میں اسلام میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے اور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. فطری قوانین ہمیں تو پابند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پابند کرنے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آیا. بنی اسرائیل کی 2 سرکشی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسکالرز کے درمیان اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ تاریخ میں انہوں نے سرکشی کی، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کا اظہار کیا، اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت پنشمنٹ دیا اور ان کو دنیا میں تتر بتر کر دیا. دنیا میں وہ بکھر گئے. بعض اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں سخت سزا ملی ہے اور ایک اور بار سخت سزا ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کو اسرائیل میں جمع ہونے کا موقع دیا. اب اگر پھر بھی وہی رویہ اختیار کریں گے تو ان کی شدید پکڑ ہوگی اور وہ پکڑ کا وقت آ گیا. قرآن دنیا میں انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. دی سوسائٹی قرآن وانٹس ٹو کریٹ، وہ بعض اصولوں پر ہے، بعض اس کے پرنسپلز ہیں. ان کی بنیاد پر اسلام ایک سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے. تعمیر جہاں کا ایک نسخہ، ایک پلان، کنسٹرکشن آف دا سوسائٹی کا ایک نقشہ قرآن دیتا ہے. اس کی پہلی بنیاد ہے توحید، اور اس کی دوسری بنیاد ہے خاندان، اور خاندان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا حلقہ ہوتا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. جہاں تک مال و دولت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اسے اللہ کی امانت سمجھے اور دوسروں کا بھی حق پہچانے. جو لوگ کھلے ہاتھ ہوتے ہیں، بے انتہا اسراف کرتے ہیں، اسپینڈ تھرفٹی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت اپنی ضروریات سے زیادہ ہو تو وہ انسانوں پر بھی خرچ کرے. اسلام ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جہاں انسانوں کی جان کا احترام سب سے مقدم ہو. وہاں انسانوں کا قتل نہ ہو، بچوں کا قتل نہ ہو، وہاں زنا نہ ہو، کمزوروں پر ظلم نہ ہو، عہد شکنی نہ ہو، مالی امور میں بددیانتی نہ ہو. یہ سب اسلامی سماج اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے پے در پے رسول بھیجے، اور رسول جب قوموں کو ایڈریس کرتے تو ان کے سنجیدہ لوگ تو ان کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن جن کے ذہنوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ سلی ڈیمانڈز کرنے لگتے ہیں کہ وہ اپنے پروفٹہڈ کے پروف دکھائیں. جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں تو اسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، انسان سے بلند مرتبے پر وہ فائز ہو، یا تو وہ فرشتہ ہو یا اس کے پاس کچھ ایکسٹرا سپر پاور ہو جس کے نتیجے میں وہ چھو منتر کرے اور دنیا میں کچھ عجیب چیزیں رونما ہونے لگیں. پھر اس کے بعد سورہ کہف میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں. میں ان واقعات کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، البتہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہے انسانوں کے ذہنوں کی تربیت ہے. انسانوں کے ذہنوں کی جو تربیت کی گئی ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ things do not always happen
ایز پر یور فریم آف مائنڈ. انسان کا جو محدود ذہن ہے، ضروری نہیں کہ خدا کی کار فرمائیاں اور خدا کے کارنامے بھی اسی چوکھٹے کے اندر بیٹھیں. جو بندے ایمان لے آئیں ان کی حفاظت اگر خدا کرنا چاہے تو وہ فزیکل لاس کا پابند نہیں ہے. وہ 300 سال کی نیند کے بعد بھی ان لوگوں کو اٹھا سکتا ہے. دوسرا اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس میں 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا. اس کا سبق یہ ہے کہ دنیا میں جب خوشحالی کا دورہ ہو، زمانے میں آپ کا طوطی بولتا ہو، دنیا میں چاروں طرف آپ کے ڈنکے بجتے ہوں اور آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہوں کہ مٹی پر ہاتھ رکھیں تو سونے میں بدل جائے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ حق کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ہستی ہیں. ایک رات میں مارکیٹ کریش ہو سکتا ہے. ایک تحقیقی رپورٹ انسان کو عرش سے فرش پر لے آ سکتی ہے. 2 باغ والوں کے قصے میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو، تمہارے سارے معاملات خدا کے ہاتھ میں ہیں. اس میں جو تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ ایک بندے سے جائیں اور ملاقات کریں، اور وہ کائنات کی بعض رازوں کی تعلیم انہیں دینے والے تھے. انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی اعلیٰ منصب پر کیوں نہ فائز ہوں. اس میں 4تھا واقعہ آیا ہے جو اگلے پارے میں ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں جو بطور خلاصہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. اب ہم ٹاپک آف دا ڈے لیتے ہیں، وہ ہے دی آئیڈیا آف پروفیٹہڈ ان اسلام. اسلام کا تصور رسالت، یعنی اسلام کی دوسری اہم ترین بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے، رسول بنا کر انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے. لوگوں کا ریسپانس 2 قسم کا ہوتا ہے. جو عقل مند، شریف، سنجیدہ ہوتے ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ بے جا قسم کے اعتراضات اور سوالات اور مطالبات کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اب ہم سورہ نمبر 17 سے آیت نمبر 89 سے 95 تک لیں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے. البتہ تمام آیتوں کی تلاوت کی بجائے ہم صرف ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور باقی آپ ریفر کر لیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے ہم کچھ ڈیپر سبجیکٹس، کچھ گہرے مضامین کو لے کر بات کریں گے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر انکار ہی پر جمے رہے. ناظرین، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خدا کا وجود ہے. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں. خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک کلامی تعلق ہے، یعنی کمیونیکیٹو ریلیشن شپ ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے نان لنگوسٹک یا نان وربل کمیونیکیشن، اور دوسرا ہے وربل کمیونیکیشن. ان کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچانتا ہے. یہ دونوں قسموں کا جو کمیونیکیشن ہے اس پر تفصیل سے ابھی میں روشنی ڈالوں گا. جو 6 قسمیں ہیں جن سے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے، پہلے ان 6 قسموں کو سمجھ لیں. نمبر 1 یہ ہے کہ خدا کی پوری کائنات خدا کا پتہ دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آیات کہا، سائنز آف گاڈ. بارش، ہوا، زمین، دن اور رات کا الٹ پھیر ہونا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب خدا کی آیات ہیں، اور ایک ذہین آدمی ان نشانی کے ذریعے خدا کو پہچان سکتا ہے. خدا کو پہچاننے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے خدا کی شاہکار تخلیق، ماسٹر پیس آف ہز کریشن. وہ انسان کا خود اپنا وجود. انسان اپنے آپ پر غور کرے تو وہ خدا کو پا سکتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، اور اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے. خیر و شر کے سلسلے میں وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. بعض لوگ اسے
انر وائس آف گاڈ بھی کہتے ہیں۔ خدا کو پہچاننے کا یہ تیسرا طریقہ ہے۔ خدا کو پہچاننے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ سب انسان کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ خدا کی طرف لوٹے۔ اگر انسان سنجیدہ ہو اور تاریخ کا مطالعہ کرے تو تاریخ سے بھی وہ سبق لے سکتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں۔ ایک قادر مطلق خدا ہے جو انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی میں نے آپ کو جو 5 پوائنٹس بتائے ہیں وہ سب نان وربل کمیونیکیشن ہے، جس میں خدا ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے۔ وہ نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانیاں، اپنی ذات کی نشانیاں، ضمیر کی آواز ہے، یا تکلیفیں ہیں، یا تاریخ کے قصے ہیں۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہمیں رہنمائی کے لیے نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ ان کے ذریعے سے انسان خدا کو پا سکتا ہے، مگر خدا کی مرضیات کو معلوم نہیں کر سکتا۔ خدا ہے، اس کا یقین تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اسے معلوم کرنے کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان نبی پر اور کتاب پر ایمان لے آئے۔ نبی اور کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو کلام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لنگوسٹک کمیونیکیشن یا وربل کمیونیکیشن۔ یہ وہ کمیونیکیشن ہے جو رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتا ہے۔ ایک جاپانی مصنف توشی ہکو ایزوٹسو ہیں، ان کی ایک کتاب ہے گاڈ اینڈ مین ان دی قرآن۔ اس میں وہ رسالت اور وحی اور قرآن کے سلسلے میں بہت شاندار باتیں لکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 2 طریقوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ایک ان آیات کے ذریعے سے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اور دوسرا ان آیات کے ذریعے سے جو کلام اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ کلام کرنے کے لیے ایک زبان چاہیے، یعنی ٹو کمیونیکیٹ ون ہیز ٹو سیلیکٹ اے لینگویج۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں ہمیشہ کسی زبان کو منتخب کرتا رہا اور اس کے ذریعے سے بندوں سے کلام کرتا رہا، اور آخر مرتبہ اس نے عربی زبان کا انتخاب کیا اور اس کے ذریعے سے انسانوں سے اس نے کلام کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی رینڈم سلیکشن نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس نے عربی زبان کو آخری کمیونیکیشن کے لیے سلیکٹ کیا۔ کائنات میں بکھری پڑی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، ان میں خدا کائنات کی آیات الہی سے انسانوں سے گفتگو کرتا ہے، اور بندہ اپنی عبادات سے، اپنے باڈی لینگویج سے خدا سے گفتگو کرتا ہے۔ ہر 2 صورت میں وہ یہ شاندار نقطہ بیان کرتے ہیں کہ پہل خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ صرف اپنے رب کی پیش قدمی کو ریسپانس دیتا ہے۔ خدا کی طرف سے جو وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس میں خدا سینڈر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسیور ہیں۔ وحی خدا کا ایک غیر معمولی اور مخفی کلام ہے، اور وہ اپنے منتخب بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور اس کے واسطے سے، اس کے تھرو سے تمام انسانوں سے وہ کلام کرتا ہے، اور اس کلام کے ذریعے رب اپنا تعارف کراتا ہے اور اپنی مرضی بتاتا ہے، اور انسانوں کی زندگی کا راستہ متعین کرتا ہے۔ اس لیے خدا پر ایمان رسول پر ایمان کے بغیر بے مطلب ہے۔ خدا جس شخص کو منتخب کرتا ہے اپنے کلام کے لیے، گو کہ وہ انسان ہے، مگر عام انسانوں سے اس کی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ علمی لیول اور ذہانت اور صلاحیت میں رسول بننے کی استعداد، سارے پوٹینشیلز وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے، اور اسی علم کی روشنی میں وہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اس سے محبت خدا سے محبت ہے۔ اس کا کلام یا تو خدا کا کلام ہوتا ہے یا خدا کے کلام کی روشنی میں اس کا کلام ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے رسول کی حیثیت۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کائنات کی نشانیوں سے کلام، اور کلام بذریعہ زبان، یعنی ایک کائنات ہم سے گفتگو کر رہی ہے اور ایک رسول ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔
دونوں کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ جس نے توحید کو پا لیا، اب اس کے بعد اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ رسول پر ایمان لے آئے۔ اس کے بغیر وہ خدا کی مرضیات کو معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسل کا تعلق بہت اٹوٹ ہے۔ کوئی آدمی اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ ایمان بیکار ہے۔ کوئی آدمی رسول کو تو مانے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ مانے تو وہ ایمان بیکار ہے۔ جو شخص خدا کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، وہ چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے، دونوں حالتوں میں اس کی گمراہی مسلم ہے، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے پیچھے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، وہ محض ایک ظن ہے، ایک اندازہ ہے، اور اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں انسانوں کو ایک ویگ آئیڈیا تو مل جاتا ہے، یہ سارے نان وربل کمیونیکیشن جو میں نے پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 میں کہا، مگر اسے عقیدہ توحید نہیں کہہ سکتے جب تک کہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں انسان اپنے ذہن کو اور خدا کے بارے میں اپنے خیالات کو ٹھیک نہ کر لے۔ رسول پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ خدا کے میسیج کو بندوں تک کمیونیکیٹ کر دیں، اور اس میں سے وہ خود عمل کر کے بتائیں کہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی ایسے بسر کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ وہ پوسٹ مین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج آیا اور آپ تک پہنچا کر وہ چلا گیا۔ خدا کی کتاب لانے کے بعد اس کا مقام ہے کہ وہ قابل تقلید ہے، وہ مطاع ہے، اس کی اتباع کیے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کی اتباع کا انکار کر کے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ رسول کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ وحی الہی کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کے پاس علم کا ایک مستند ذریعہ ہے، ایک آتھنٹک سورس آف انفارمیشن اینڈ نالج ہے جو دیگر لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس پر وحی آتی ہے، اس پر کلام اترتا ہے، وہ علم کی روشنی میں ہمیں بتاتا ہے زندگی کا کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ انسان کے لیے ہلاکت کا ہے۔ رسول کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب پگڈنڈیوں کے مانند ہیں، وہ سب ٹیڑھے راستے ہیں اور وہ منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات یاد رہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول فرماتے میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس چیز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا اس سے ہٹ کر کوئی آدمی کام کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مقام اور ہر خطے میں نبی بھیجے، یونیورسلٹی آف پروفیٹ ہوڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آفاقی رسالت ہے، یونیورسلٹی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے ہر مقام میں اور ہر خطے میں نبی آئے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہم مجموعی طور پر ان پر ایمان لے آتے ہیں، مگر ہمارے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکیں اور متعین کر کے بتا سکیں کہ تاریخ کے کس دور میں کس گوشے میں کون نبی اور کون رسول آئے۔ اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اجمال کے ساتھ تمام نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا تمام رسولوں پر ایمان لانے کے برابر ہے، مگر آپ جو کتاب لے آئے وہ محفوظ ہے، اس لیے آپ کی رسالت محفوظ ہے۔ باقی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی ہو گئی، اس لیے اب پتہ لگانا مشکل ہے کہ اس زمانے کے رسول اور نبیوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا۔ ان کی تعلیمات کرپٹ ہو گئیں، ان کی باتوں میں بہت سی اور چیزوں کو لوگوں نے گڈ مڈ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی رسالت آفاقی ہے، یعنی آپ ایک یونیورسل پروفٹ ہیں، آپ تمام قوموں کے رسول ہیں،
اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ باقی جتنے نبی اور رسول آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے اور اپنے خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے درمیان وہ مبعوث کیے گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مختلف ہے۔ اس لیے جس طرح سے قرآن محفوظ ہے، لگ بھگ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی باتیں بھی محفوظ ہیں اور لوگوں نے اسے محفوظ کر لیا۔ گو کہ اس کا درجہ قرآن کے برابر نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا قول اور آپ کی ہر بات کو لوگوں نے اس زمانے میں محفوظ کر لیا۔ آپ نے خود دعویٰ کیا کہ ان کی دعوت تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اس لیے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہو گیا، اور آپ جو دین لے کر آئے وہ مکمل دین لے کر آئے، زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہے، اور آپ نے عملاً مدینے کی ریاست قائم کی اور اس پر عمل کر کے دنیا کے سامنے ایک ماڈل چھوڑا، ایک نمونہ چھوڑا، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی رہنمائی ہمیں نہ ملتی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہر زمانے میں کچھ نیرو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ عقل مندی سے کام لینے کے بجائے ان کا ٹیڑھ انہیں بے جا مطالبات اور بے جا سوالات پر ابھارتا ہے۔ جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن خدا کا تعارف کراتی ہے، اور ایک طریقے سے نہیں، طرح طرح سے خدا کا تعارف کراتی ہے، اور دلائل بدل بدل کر تعارف کراتی ہے۔ لوگ بجائے اس کے کہ کتاب اللہ کو مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبات کرتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ما فوق البشر، یعنی یہ کہ وہ سپر ہیومن ہو، وہ ما فوق الفطری ہو، یعنی وہ سپر نیچرل ہو۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی جیسا ایک انسان کیوں رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ ان کا یہ ذہن کہتا ہے کہ کسی رسول کی صداقت اس میں ہے کہ وہ چھو منتر کرے اور دنیا بدل جائے۔ کفار و مشرکین کے جو مطالبے تھے وہ 6 تھے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ رسول ہیں تو ہمارے لیے زمین سے ایک نہر جاری کر دیں۔ پرٹیکولرلی آپ مکے کے کانٹیکس میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک شہر ہے، وہاں پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے سوائے زمزم کے کنویں کے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ رسول ہیں تو ہمارے لیے نہریں جاری کر دیں۔ ہم آپ کی رسالت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب آپ انگلی کا ایک اشارہ کریں اور وہاں ایک باغ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ مکہ میں کوئی گھاس پھوس اگنے کا امکان نہیں ہے، ایک بیرن لینڈ ہے۔ اس بیرن لینڈ میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں تو اشارہ کر کے بتائیے اور وہاں باغ کریٹ ہو جائے ہمارے لیے، جس میں کھجور ہو، انگور ہو اور بہت سے اور پھل وہاں پیدا ہو جائیں، اور اس کے بیچ بیچ میں نہریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ اشارہ کر دیجئے آسمان کی طرف اور آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھائیے، ہم مانیں گے کہ یس آپ رسول ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو رسول نہیں مانیں گے جب تک کہ کسی بڑے بادشاہ کے اطراف لیفٹ اینڈ رائٹ میں اس کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کے پہلو بپہلو فرشتے ہوں اور وہ آپ کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لاتا اسے وہ کوڑے لے کر ڈرائیں اور اس پر کوڑے برسا دیں۔ یعنی ان کا تصور ایک بادشاہ کا تصور تھا رسول کے سلسلے میں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ یا آپ کے لیے ایک عالی شان بنگلہ تیار ہو جائے، جیسے بادشاہ لوگ بنگلوں میں ہوتے ہیں، قلعوں میں ہوتی ہیں، عظیم الشان کوٹھیاں ہوتی ہیں، تو ہم رسول ہو اور تمہارے پاس ایک معمولی گھر ہے جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم آپ کو رسول اس وقت مانیں گے جب ایک عالی شان بنگلہ تیار ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ اللہ نے آپ کو بنا کر دیا ہے۔ نمبر 6 یا ہم میں سے ہر فرد پر ایک کتاب نازل ہو جائے، ایک ایک پرسنل ایڈریس پر ایک کتاب آ جائے اور ہم کھول کر پڑھ کر دیکھیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اس طرح کے اور بھی کچھ مطالبات قرآن میں بعض جگہ آئے ہیں، اور بھی کچھ اعتراضات آئے ہیں، ان سب کا آپ جمع کریں گے تو 10 12 15 ہو جائیں گے۔ اور آپ کے رسول ہونے پر لوگوں کو جو اعتراضات تھے یہ تو ابھی ان کے ڈیمانڈز تھے، اب ان کا جو کرٹیسزم ہے وہ سنیے، وہ سورہ فرقان میں آیا ہے، یہاں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو عام انسانوں کی طرح ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، بازار میں چلتا اور پھرتا ہے، بزنس اور ٹریڈ کرتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس اس کو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں؟
اس کے لیے دولت کا ایک انبار کیوں نہیں لگا دیا گیا؟ اس کے پاس باغات کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پاس آمدنی کے مستقل ذرائع کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو ہماری ہی طرح محنت کرتا اور کماتا اور کھاتا ہے۔ یہ اعتراضات تھے ان عقل کے اندھوں کی طرف سے۔ اب اس کا ریسپانس کیا ہے وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اسلامک ریسپانس ٹو دی ڈیمانڈس آف نان بلیورس یا ڈس بلیورس، ان کے تمام اعتراضات اور مطالبوں کو سمیٹا جائے تو دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک ان کا یہ خیال تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے کسی فرد کے آنے کے بجائے کوئی ایسی ہستی آئے جو انسانی صفات سے بلند ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ کسی رسول کی صداقت کو وہ معجزوں سے پہچاننا چاہتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بھگوان نیک اعمال کرے گا تو اس میں کون سا کمال ہے؟ چونکہ وہ انسانی جذبات اور خواہشات سے بلند ہے۔ اصل تسلیم کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی ایسا فرد ہم ہی میں سے آئے جو ہم جیسا انسان ہو، جسے بھوک اور پیاس لگتی ہو، جس کی بیوی اور بچے ہوں، جسے خوشی ہوتی ہو اور غم ہوتا ہو، جو بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہو اور اس کے اندر بھی عام انسانی تقاضے پائے جاتے ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ ضبط کرنے والا، نفس پر کنٹرول کرنے والا، بلند افق سے سوچنے والا، اعلیٰ ظرف انسان، بڑے دل والا، سب کو نوازنے والا، اور اس کے پاس علم کا کوئی ایسا سورس ہو کہ وہ حکمت و دانائی کی نہریں بہا دے، زبان کی سراست اور روانی اس کے پاس ہو، زبان کی مٹھاس اس کے پاس ہو، تعلقات کی خوشگواری اس کے پاس ہو، دشمنوں کو دوست بنانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، وہ انسانوں کا سچا خیر خواہ ہو۔ اگر انسانوں میں سے ایسا کوئی انسان ملے تو وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے موزوں ترین انسان ہے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ خدا جو انسانوں کا روپ دھار کر آئے وہ ہمارے لیے اس لیے نمونہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر انسانی تقاضے موجود نہیں ہیں۔ لوگوں کا دوسرا مطالبہ نبی اور رسول سے یہ تھا کہ وہ معجزے دکھائے۔ معجزے کیوں طلب کیے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی روحانی قوت موجود ہے کہ نہیں، سپر نیچرل پاورز اس کے پاس ہیں کہ نہیں۔ خدا کا واقعی نمائندہ ہو تو ایسا کوئی پاور اس کے پاس ہونا چاہیے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اسلام نے ان دونوں مطالبوں کا جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اینتھروپومارفک کانسیپٹ نہیں ہے۔ اینتھروپومارفزم اس کو کہتے ہیں جب انسان خدا کو کوئی حیت اور کوئی شکل دے دے، خواہ وہ انسانوں کی شکل دے دیں، جانوروں کی شکل دے دیں، یا درخت اور پہاڑ کی شکل دے دیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ خدا زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی روپ دھار کر نہیں آتا۔ یہ خدا کی ہستی جو بزرگ و برتر ہے اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ کوئی روپ دھار کر آئے۔ وہ مخلوقات سے بلند ہے اور وہ مخلوقات جیسے ہے نہیں۔ جیسے ہی آپ نے اسے کسی مخلوق کی شکل میں دیکھا یا سوچا تو اس وقت آپ ایک انفائنٹ کو فائنٹ کر دیتے ہیں، ایک لامحدود کو آپ ایک محدود کر دیتے ہیں۔ خدا بندوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ خود آئے، وہ دوسروں کو بھیج رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ رسول کی صداقت کے لیے بے جا قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ بے جا قسم کے مطالبات جذباتی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور جذباتی لوگ جب مطالبہ کرتے ہیں تو خدا تو دور کی بات، ایک عقل مند انسان بھی ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتا، ان کی جذباتی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خدا ان تمام باتوں سے پاک ہے، بلند ہے، جو لوگ اس کی عظمت کے خلاف تصور کرتے ہیں یا مانگتے ہیں۔ لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ یا تو خدا آئے ہماری رہنمائی کے لیے یا فرشتہ دنیا میں آئے۔ جہاں تک فرشتوں کا دنیا میں آنا ہے، خدا نے بتایا کہ وہ زمین پر جب بھی آتے ہیں تو خدا کا آرڈر لے کر آتے ہیں، اور عموماً قوموں کی طرف آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرح زمین میں چلتے پھرتے نہیں، اور فرشتوں کی رہنمائی انسانوں کے لیے مفید نہیں ہے، چونکہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس انسانی جذبات نہیں ہوتے اور خواہشات نہیں ہوتے۔ وہ بھوک اور پیاس سے بلند ہوتے ہیں، انہیں شہوت نہیں ہے،
انہیں جنسی جذبات نہیں ہیں۔ اب اگر انسانوں کے درمیان وہ ایک متقیانہ زندگی بسر کر کے دکھا دیں تو وہ ہمارے لیے ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ وہ داعیات، وہ جذبات، وہ انسٹنکٹس، وہ ایسپریشنز ان کے پاس موجود ہی نہیں۔ ایک نوع کی مخلوق، ایک کیٹیگری کا کریشن دوسری کیٹیگری کے کریشن کے لیے رہنمائی نہیں کر سکتی، وہ ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتے۔ رہا ان کا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ کہ نبی کی صداقت کو پرکھنے کے لیے تم یہ کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ وہ انگلیوں کے اشارے سے ریگستان کو گلزار بنا دے، سخت چٹانوں کے بیچ میں سے وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے، وہ راتوں رات بڑا مالدار ہو جائے، یا اس کے آگے پیچھے فرشتے باڈی گارڈ بن کر گھومتے پھرتے رہیں اور ہاتھ میں کوڑا لیے رکھیں اور لوگوں کو دھمکاتے رہیں کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اور ایمان نہ لائیں تو وہ ان پر کوڑے برسا دیں۔ خدا کی یہ مشیت نہیں ہے کہ انسان دباؤ میں آ کر حقیقت تسلیم کرے۔ حقیقت کو ماننے کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے عقل و ہوش کے ساتھ، دانش و بینش کے ساتھ اس کائنات کی عظیم حقیقت یعنی خدا اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے۔ رہی نبی کی صداقت تو اس کا کلام خود سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہاں، دوسرے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض مرتبہ معجزے دیے، وہ معجزے وقتی تھے اور زمانے کے ساتھ تھے، اور معجزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ معجزے قوموں کو دیتا ہے، اور قومیں جب اس کا انکار کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اور اس کی مشیت تھی کہ اس طرح کے معجزے دکھا کر قوم انکار کرے تو قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا جو یونیورسل ہے اور ٹائم لیس ہے، یعنی وہ آفاقی بھی ہیں اور زمان و مکان سے بلند ہے۔ آپ کا ابدی، دائمی اور آفاقی، یعنی آپ کا ایور لاسٹنگ اور یونیورسل معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ ایک امی ہوتے ہوئے بلند پائے کی کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس کتاب جیسی ایک کتاب تو درکنار ایک سورت بھی آج تک دنیا اس کے مقابلے میں لے آنے سے عاجز رہی۔ قرآن نے جس طرح سے زندگیوں کو بدل دیا، تاریخ کا دھارا موڑ دیا، علوم سائنس کی نئی بنیاد ڈالی، آدمی کو انسان بنا دیا اور سماج کو رحمت کا سماج بنا دیا، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانوں پر اور انسانی تاریخ پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہوں۔ اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو، خود اپنی ساخت کو، اپنے اندر کی آواز کو سن کر، زندگی کی مشکلات سے سبق لے کر، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے نصیحت حاصل کر کے خدا تک پہنچے گا۔ پھر خدا کی مرضیات معلوم کرنے کے لیے اس کی عقل کا فیصلہ ہوگا کہ اسے اس جیسے ہی کسی انسان کی رہنمائی ملے، کوئی اس کا مینٹر ہو جائے اور اس مینٹر کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہو۔ جب وہ رسول تک پہنچے گا تو رسولوں کی تعلیمات دنیا میں کئی مرتبہ آئیں، مٹ گئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے محفوظ کر دیا۔ ایک بندہ اگر نبی کی زندگی کو جاننا چاہے اور خود اپنی زندگی کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو قرآن اور سنت کی شکل میں اس کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بدقسمت ہی وہ لوگ جو اس بڑے ذخیرے سے استفادہ نہیں کرتے اور خدا کے ہاں جب خالی دامن پہنچیں گے تو ان سے ضرور سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے 6 انتظامات کیے تھے، ان میں سے تم نے کس کس کا استعمال کیا؟ اور کسی ایک کو بھی انسان اگر پکڑ لیتا پھر اس کے پیچھے لگ جاتا تو ایک نشانی دوسری نشانی کی طرف پہنچا دیتی، ایک آیت اسے دوسری آیت کی طرف لے کر چلتی اور آخرکار انسان خدا کی چوکھٹ پر پہنچ ہی جاتا۔ ناظرین، یہ ہے رسول کی اہمیت، رسول کی ضرورت، رسول کی حقیقت، اور انسان اگر عقل سے کام لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اسے بہت نمایاں رہنمائی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔